حدیث نمبر 901۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح جمع شدہ لشکر ہے، چنانچہ جن کا وہاں تعارف ہو گیا وہ یہاں ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں، اور جو وہاں ناواقف رہے وہ یہاں بھی خلاف رہتی ہے۔ صحیح مسلم۔ باب آدمی کا تعجب کے موقع پر سبحان اللہ کہنا۔ حدیث نمبر 902۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک چرواہا اپنی بکریوں میں تھا کہ ایک بھیڑیا جھپٹا اور ایک بکری کو لے گیا۔ چرواہے نے پیچھا کر کے بکری اس سے چھڑا لی تو بھیڑیا اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، درندوں کے دن ان بکریوں کا نگہبان کون ہوگا جس دن میرے علاوہ ان کا کوئی نگہبان نہ ہوگا؟ لوگوں نے تعجب کرتے ہوئے کہا، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 903۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، آپ نے ایک چیز پکڑی اور اس کے ساتھ زمین پر نقطے لگانے لگے اور فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے متعلق اس کا دوزخ میں ٹھکانہ اور جنت میں ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ پھر فرمایا، جو خوش بخت ہے ان کے لیے خوش بختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے، اور جو بدبخت ہے ان کے لیے بدبختی والے کام آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ جس نے مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب زمین پر ہاتھ پھیرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 904۔ جناب اسد بن ابو اسید رحمہ اللہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں کیوں نہیں بیان کرتے جیسے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں؟ تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنے پہلو کی جگہ آگ میں بنا لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ مبارک کو زمین پر پھیر رہے تھے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب کنکریاں پھینکنا۔ حدیث نمبر 905۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکنے سے منع کیا اور فرمایا، بے شک یہ کنکری نہ تو شکار کو قتل کرتی ہے اور نہ دشمن کو زخمی کرتی ہے، اور بے شک وہ آنکھ پھوڑ دیتی ہے اور دانت توڑ دیتی ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ باب ہوا کو گالی نہ دو۔ حدیث نمبر 906۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ معظمہ کے راستے میں لوگوں کو تیز ہوا نے گھیر لیا۔ اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ ہوا سخت ہو گئی۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہوا کیا چیز ہے؟ کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلدی اپنی سواری کو آگے بڑھا کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہوا کے بارے میں سوال کیا ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے،
ہوا اللہ کی رحمت ہے، رحمت لے کر آتی ہے اور عذاب بھی لے کر آتی ہے، لہذا تم اسے گالی نہ دو اور اللہ تعالیٰ سے اس کے خیر کا سوال کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب آدمی کا یہ کہنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ حدیث نمبر 907۔ سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ کے موقع پر صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت ابھی رات کی بارش کے آثار آسمان پر موجود تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ جس نے یوں کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستارے کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یوں کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا انکار کرنے والا اور ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب آدمی بادل دیکھے تو کیا کہے۔ حدیث نمبر 908۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کا کوئی ٹکڑا دیکھتے تو کبھی اندر تشریف لاتے اور کبھی باہر چلے جاتے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے جاتے، آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت جاتی رہتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کیفیت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، شاید یہ بادل بھی اسی جیسا ہو جس کے متعلق اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ۔ پھر جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں ان کی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 909۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل کے ذریعے دور فرما دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب برا شگونی کا بیان۔ حدیث نمبر 910۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں اور اس میں بہترین چیز فال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، فال سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی شخص سن لے پھر اچھی حالت میں پیش آنے کا گمان کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب اس شخص کی فضیلت جس نے بدشگونی نہ لی۔ حدیث نمبر 911۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام حج کے موسم میں مجھ پر امتیں پیش کی گئی، مجھے اپنی امت کی کثرت پر خوشی ہوئی جنہوں نے میدان اور پہاڑوں کو بھر دیا تھا۔ ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر ارشاد ہوا، ان لوگوں کے ساتھ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں اور نہ بدشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ سیدنا عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور آدمی نے عرض کیا کہ میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دوسری سند سے بھی ایسی ہی مروی ہے۔
یہ روایت حسن ہے۔ باب جن سے بدشگونی لینا، حدیث نمبر 912۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب لوگوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تو ان کے پاس لائے جاتے، آپ رضی اللہ عنہ ان کے لیے دعا فرماتے، چنانچہ ایک بچہ لایا گیا، آپ اس کا تکیہ رکھنے گئی تو دیکھا کہ اس کے سر کے نیچے اس طرح پڑا ہے۔ آپ نے ان سے اس طرح کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم اسے جن سے بچنے کے لیے رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس طرح پکڑا اور اسے پھینک دیا۔ انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا شگون لینے کو ناپسند فرماتے تھے اور اس سے بغض رکھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بھی اس سے منع فرماتی تھی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب نیک فال لینا، حدیث نمبر 913۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی پھیلنے والی نہیں اور نہ بدشگونی ہے، مجھے نیک فال یعنی اچھا کلمہ پسند ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 914۔ جناب حیہ تمیمی رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علو میں کوئی نحوست والی چیز نہیں اور سب سے سچا شگون نیک فال ہے اور نظر لگ جانا حق ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اچھے نام سے برکت حاصل کرنا، حدیث نمبر 915۔ سیدنا عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے سال جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ سہیل کو ان کی قوم نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ ان سے اس شرط پر صلح کر لیں کہ اس سال آپ واپس لوٹ جائیں اور وہ قریش آئندہ سال 3 دن کے لیے بیت اللہ خالی کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے آنے پر جب کہا گیا کہ سہیل آیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارا کام آسان کر دیا ہے۔ عبداللہ بن صاحب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے۔ صحیح البخاری۔ باب گھوڑے میں نحوست، حدیث نمبر 916۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحوست گھر، عورت اور گھوڑے میں ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 917۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو عورت، گھوڑی اور مکان میں ہوتی۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 918۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ایک گھر میں تھے، اس میں ہماری تعداد بھی زیادہ تھی اور ہمارے مال بھی اس میں زیادہ تھے، پھر ہم دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے تو ہماری تعداد اس میں کم ہو گئی اور ہمارے مال بھی اس میں کم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کو چھوڑ دو۔ امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ نے کہا، اس کی سند میں نظر ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب چھینک کے بیان میں، حدیث نمبر 919۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، لہذا جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ تو ہر مسلمان پر لازم ہے جو اس پر الحمدللہ سنے وہ اس کا جواب دے، اور رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے اور جتنا ہو سکے اس کو روکنا چاہیے۔ جب کوئی جمائی لیتے وقت ہاں کہتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جب چھینک آئے تو کیا کہے، حدیث نمبر 920۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو پھر وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے اضافہ کرتے ہوئے رب العالمین کہتا ہے، اور جب آدمی رب العالمین بھی کہہ دے تو فرشتہ یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے کہتا ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 921، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ الحمدللہ کہے، پھر جب وہ الحمدللہ کہہ دے تو اس کے بھائی یا اس کے ساتھی کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، پھر جب وہ اسے یرحمک اللہ کہے تو چھینک لینے والا یہدیک اللہ و یصلح بالک، اللہ تیری رہنمائی کرے اور تیرا حال درست کرے کہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھینک کے سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں ان میں وہ حدیث زیادہ ثابت ہے جو ابو صالح سمان رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ صحیح البخاری۔ باب چھینکنے والے کو جواب دینا۔ حدیث نمبر 922، جناب عبد الرحمن بن زیاد بن انم افریقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بحری جہاد پر تھے۔ ہماری سواریاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی سواری کے ساتھ مل گئی۔ جب دوپہر کا کھانا حاضر ہوا تو ہم نے ان کو بلوا بھیجا، وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم نے مجھے دعوت دی حالانکہ میں روزے سے ہوں، مگر میرے لیے تمہاری دعوت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ہر مسلمان پر اس کے بھائی کے 6 حقوق واجب ہے، اگر اس نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو یقیناً اس نے اپنے اوپر اپنے بھائی کے ایک واجب حق کو چھوڑ دیا، اور وہ حق یہ ہے جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے، اور جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لے، اور جب اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دیا کرے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، اور جب وہ خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرے۔ راوی کہتا ہے ہمارے ساتھ ایک بڑا مزاحیہ آدمی تھا، وہ ہمارے صاحب طعام کو کہنے لگا جزاک اللہ خیرن و برن، اللہ تجھے اچھا اور بہتر بدلہ دے۔ جب اس نے اسے کثرت کے ساتھ یہ الفاظ کہے تو وہ صاحب طعام غصہ میں آ گیا۔ اس پر مزاحیہ آدمی نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کی ایسے آدمی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جب میں نے اس کو جزاک اللہ خیرن و برن کہا تو وہ غصے ہو گیا اور مجھے برا بھلا کہنے لگا؟ تو سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کہا کرتے تھے بے شک خیر جس کی اصلاح نہ کرے شر اس کی اصلاح کرتا ہے، لہذا تو اس پر اپنی بات الٹ دے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے پاس آیا تو اس نے اسے کہا جزاک اللہ شرن و ارن، اللہ تجھے برا اور سخت بدلہ دے۔ یہ سن کر وہ آدمی ہنس پڑا اور وہ راضی ہو گیا، کہنے لگا تو اپنا مذاق نہیں چھوڑتا۔ اس پر مذاق کرنے والے نے کہا اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 923، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حق ہے، وہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، اور جب وہ اسے چھینک آئے تو اس کا جواب دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 924، سیدنا بارہ بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 سے منع کیا۔
آپ نے ہمیں مریض کی عیادت کرنے، جنازے میں شرکت کرنے، چھینکنے والے کا جواب دینے، قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد، سلام کو عام کرنے اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے، چاندی کے برتنوں سے، ریشمی چادر سے جو بستر پر بچھاتے ہیں یا سواری میں زین پر لگاتے ہیں، ریشم کے تمام اقسام، کسی دیباج اور خالص ریشم سے منع کیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 925۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو ملاقات کرے تو اس کو سلام کر، جب تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے۔ صحیح مسلم۔ باب جس نے چھینک سن کر الحمدللہ کہا۔ حدیث نمبر 926۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے چھینک سن کر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال ما کان، ہر حالت میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسے داڑھ کا درد نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی کان میں درد ہوگا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث باب جو چھینک سنے وہ کس طرح جواب دے۔ حدیث نمبر 927۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، پھر جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس کے بھائی یا اس کے ساتھی کو چاہیے کہ جواباً یرحمک اللہ کہے، اور اس چھینک مارنے والے کو چاہیے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تیری رہنمائی کرے اور تیری حالات درست کرے کہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 928۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو سننے والے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور رہی جمائی تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 929۔ جناب ابو جمرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آفان اللہ و ایاکم من النار یرحمکم اللہ، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں آگ سے عافیت دے اور اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 930۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر ایک دوسرے آدمی کو چھینک آئی تو آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے چھینک کا جواب دیا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو خاموش رہا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جب الحمدللہ نہ کہے تو چھینک کا جواب نہ دیا جائے۔ حدیث نمبر 931۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی کو چھینک آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو جواب دیا اور دوسرے کو جواب نہ دیا، تو اس نے عرض کیا، آپ نے اسے جواب دیا اور مجھے جواب نہیں دیا۔
آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تو نے الحمدللہ نہیں کہا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 932۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کی بنسبت زیادہ معزز تھا۔ اس معزز کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چھینک کا جواب نہ دیا، اور دوسرے آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھینک کا جواب دیا۔ اس پر اس معزز آدمی نے کہا مجھے آپ کے پاس چھینک آئی تو آپ نے مجھے اس کا جواب نہ دیا، اور اس دوسرے کو چھینک آئی تو اسے آپ نے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کو یاد کیا، الحمدللہ کہا تو میں نے بھی اسے یاد کیا، اور تو نے اللہ کو بھلا دیا تو میں نے بھی تجھے بھلا دیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب چھینکنے والا شروع میں کیا کہے۔ حدیث نمبر 933۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ان کو چھینک آتی اور انہیں کہا جاتا یرحمک اللہ تو وہ کہتے یرحمنا اللہ و ایاکم ویغفر لنا ولکم، اللہ تعالی ہم پر اور تم پر رحم کرے اور ہمیں اور تمہیں بخش دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 934۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جو شخص جواب دے اسے چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اور چھینکنے والے کو چاہیے کہ یغفر اللہ لی ولکم کہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 935۔ جناب ایاز بن سلمہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، اسے پھر چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہے۔ صحیح مسلم۔ باب جس نے کہا اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو یرحمک اللہ۔ حدیث نمبر 936۔ جناب مکحول ازدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ مسجد کے کنارے سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو یرحمک اللہ۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آب نہ کہے، آب نہ کہے۔ حدیث نمبر 937۔ امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹے ابو بکر یا عمر رحمہ اللہ کو چھینک آئی، اس نے کہا آب۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا آب کیا ہے؟ بے شک آب شیاطین میں سے ایک شیطان کا نام ہے جسے اس نے چھینک اور الحمدللہ کے درمیان رکھ دیا ہے تاکہ آدمی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے سے پہلے شیطان کا نام لے لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب کئی بار چھینک آئے۔ حدیث نمبر 938۔ جناب ایاز بن سلمہ رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ ایک آدمی کو چھینک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر اسے دوسری بار چھینک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے زکام ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 939۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو اس چھینکنے والے کو ایک بار، دو بار اور تین بار چھینک کا جواب دے، پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ زکام ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ باب جب یہودی کو چھینک آئے تو کیا کہا جائے۔ حدیث نمبر 940۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر
چھینکا کرتے تھے، یہ امید لگاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمکم اللہ فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حال کو درست کرے۔